اب نئے دور کا آغاز ہے اور وہ ہے یہ والا تجارتی روٹ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اب یہ جو تجارتی روٹ ہے یعنی کہ اس میں آپ پچھلا پورا ایریا میں نے بتا دیا، رشیا، ایکس یو ایس ایس آر اسٹیٹس، چائنا، آگے کیا ہے پاکستان۔ پاکستان سے گزرتے ہوئے گوادر، سینچریز اولڈ ایمز تھے لوگوں کے، کیتھرائن دا گریٹ، نیپولین، کہ وہ گوادر کو ٹچ کرنا چاہتے تھے، اور اب ان کو یہ فائدہ ملے گا، ان کی یہ خواہش، یہ خواب پورے ہوں گے، لیکن امن کے ساتھ پاکستان کو ساتھ ملا کے ہوں گے۔ سمندر میں بھی تو خطرات ہیں، اور جو سب سے بڑا وہاں پہ خطرہ ہے وہ انڈیا ہے۔ تو انڈیا جو ہے وہ اپنی نیول پاور کو بھی بڑھا رہا تھا ساتھ ساتھ، اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی الائنس میں تھا، اور امریکہ کی نیوی کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں۔ فورس اسٹارٹ کیا ہوتی ہے کہ اچانک آپ نے حملہ کرنا ہے، اچانک، یعنی کہ آپ نے اپنی جو وار مشینری ہے اس کو ایکسرسائز میں لائے بغیر، یہ صلاحیت انڈیا میں نہیں تھی۔ اب یہ جو سب میرین ہے، سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس پہ لانگ رینج میزائل ہوں گے، اور بابر 3 میزائل اس پہ نصب کیا جائے گا، اور یہ پاکستان نے اس کو 2018 میں بابر 3 کا تجربہ کیا تھا، اور اب اس کو سب میرین میں لگایا جائے گا۔ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی اس سب میرین میں یوز کی گئی ہے۔ سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ اسٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے، جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی۔ ناظرین، پاکستان نے ڈیفنس کے حوالے سے ایک بہت بڑی کامیابی حاصل کی ہے، اس کی خبریں آپ سن رہے ہیں، لیکن میں جو اس کی تفصیلات بتانے جا رہا ہوں وہ کسی کے پاس نہیں ہے، اور وہ جو کامیابی ہے وہ صرف پاکستان کے لیے نہیں ہے، وہ آپ یہ سمجھیں کہ وہ چائنا کے لیے بھی ہے، اور نہ صرف چائنا کے لیے ہے بلکہ دا ورلڈ along side دا چائنا اینڈ بیہائنڈ دا چائنا، جو پوری دنیا ہے پیچھے، رشیا اور یہ جو پورا یو ایس ایس آر، ایکس یو ایس ایس آر ایریا، اس سب کے لیے۔ تو یہ کامیابی جو ہے وہ اس کی تفصیلات، اور اس کو میں اب شروع یہاں سے کرتا ہوں کہ میں نے پہلے واخان کا بتایا تھا آپ کو ابھی کل پرسوں، کہ واخان جو ہے یہ ایک کوریڈور ہے جو پاکستان کو ملتا ہے آگے اور افغانستان کو ملتا ہے، ایک باریک سی ایک پٹی ہے، وہ آپ نے دیکھی بھی۔ تو وہ پاکستان، چائنا اور تاجکستان نے وہ حاصل کر لیا ہے۔ ظاہر ہے اس کی اناؤنسمنٹ اس طرح نہیں ہوگی، اور ان اے سٹل وے اس کا کنٹرول جو ہے وہ لے لیا جائے گا، اور اس کے جو فائد تھے وہ میں نے آپ کو بتائے تھے۔ یہ اب اس سے ایکسٹینسو ہے، یہ جو ٹریڈ ہے نا، ٹریڈ روٹ جو ہے، اب یہ دیکھیں کتنا بڑا ٹریڈ روٹ بن رہا ہے۔ پہلے تو ہم سی پیک کی بات کر رہے تھے، چائنا پاکستان ٹریڈ روٹ کی بات کر رہے تھے، اب یہ دیکھیں آپ پیچھے چلا گیا، پیچھے سے آگے پھر آگے آئے گا، یعنی کہ رشیا بھی آئے گا اس میں، جو میں نے آپ کو بتایا کہ ایکس یو ایس ایس آر اسٹیٹس جتنی ہیں وہ بھی اسی روٹ سے آپ ٹریڈ کریں گی، کیونکہ ان کو رستہ نہیں تھا، یہ سب جانتے ہیں۔ مطلب یہ لڑائی جو رہی ہے افغانستان میں، جو لڑی گئی ہے، اور جو پوری کولڈ وار ہے، وہ کولڈ وار ایرا جو ہے امریکہ اور رشیا اور یو ایس ایس آر کے درمیان جو تھا، یہی تھا۔ یہ مطلب اپنے آپ کو آگے بڑھانے پہ، اب وہ تو کلونیل دور تو نکل گیا کہ آپ کسی ملک پہ باقاعدہ جا کے فزیکلی قبضہ کریں، اب تو یہ تھا کہ تجارت کریں اور آگے بڑھیں، اور آپ نئے نئے وینیوز بنائیں اور اپنے الائز بنائیں۔ تو یہ وار تھی، اور وہ وار تو ختم ہو گئی یو ایس ایس آر کے بریک ڈاؤن کے ساتھ، وہ اس کو یو ایس ایس آر کو لے ڈوبی یہ وار۔ لیکن اب نئے دور کا آغاز ہے، اور وہ ہے یہ والا تجارتی روٹ جو میں بتا رہا ہوں آپ کو۔ اچھا، اب یہ جو تجارتی روٹ ہے یعنی کہ اس میں آپ پچھلا پورا ایریا میں نے بتا دیا، رشیا، ایکس یو ایس ایس آر اسٹیٹس، چائنا، آگے کیا ہے پاکستان۔ پاکستان سے گزرتے ہوئے گوادر، میں نے کل بھی بتایا تھا آپ کو کہ سینچریز اولڈ ایمز تھے لوگوں کے، کیتھرائن دا گریٹ، نیپولین، کہ وہ گوادر کو ٹچ کرنا چاہتے تھے، اور اب ان کو یہ فائدہ ملے گا، ان کی یہ خواہش، یہ خواب پورے ہوں گے، لیکن امن کے ساتھ پاکستان کو ساتھ ملا کے ہوں گے۔ لیکن اس سے آگے گیا پورا سی ہے، عریبین سی ہے، اس کے ساتھ جڑا ہوا
بحرہ ہند ہے. تو یہ بحرہ ہند اور جو عریبین سی ہے بیسیکلی تو دیکھیں یہ جو ٹریڈ پوری دنیا میں ہے وہ سی ٹریڈ ہے, اس میں سمندروں کی بڑی اہمیت ہے, تو اس میں آپ نے ٹریڈ کرنی ہے. پھر وہاں سے آپ نے یہ جو ہاٹ واٹر ہم کہتے ہیں, گرم پانی جو کہتے ہیں, یہ گرم پانی یہی ہے, اور اس گرم پانی سے گزر کے آگے ہر جگہ جانا ہے. تو یہ تو ہو گیا یہ ٹریڈ پچھلی, انشاءاللہ یہ جو روٹ بن رہا ہے یہ تو بن جائے گا, لیکن سمندر میں بھی تو خطرات ہیں, اور جو سب سے بڑا وہاں پہ خطرہ ہے, جو سب سے بڑی شاک بیٹھی ہوئی ہے وہاں پہ, وہ انڈیا ہے. تو انڈیا جو ہے وہ اپنی نیول پاور کو بھی بڑھا رہا تھا ساتھ ساتھ, اور وہ امریکہ کے ساتھ بھی الائنس میں تھا, اور امریکہ کی نیوی کا تو کوئی جوڑ ہی نہیں ہے پوری دنیا میں. کتنے بحری بیڑے ہیں, اور ایک ایک بحری بیڑے پہ کیا کچھ ہے. اس نے اپنی یہ جو مائٹ بنائی ہے ملٹری مائٹ, اس میں سب سے بڑی جو مائٹ اس کی ہے وہ بحری بیڑے ہیں اس کے. یہ جو سی فورس ہے اس کی, میری ٹائم اس کی جو فورس ہے وہ ہے, تو وہ یہاں سے نکلتا اور پتہ نہیں کہاں کہاں پہنچ جاتا ہے بایا سمندر. تو انڈیا اس کے ساتھ کولیبریشن میں تھا. آپ نے دیکھا کہ انڈیا امریکہ کا الائے بن گیا, اور امریکہ نے اس کو اس لیے قریب کر لیا کہ ہم چائنا کے ساتھ جا رہے تھے. تو یہ ایک نیو الائنس جو بن رہے تھے, جو پہلے ہم امریکہ کے ساتھ تھے, اب انڈیا امریکہ کے ساتھ. تو جو انڈیا ہے اس نے اتنی اپنے آپ کو بڑھا لیا تھا کہ اب اس کو کاؤنٹر کرنا بڑا ضروری تھا. تو پاکستان نے, میں یہ خبر دے رہا ہوں کہ پاکستان نے اپنی پہلی اسلامک, اسے ہم آپ کہہ سکتے ہیں اسلامک اٹامک سب میرین لانچ ہو گئی ہے, وہ لے لی ہے, وہ بن گئی ہے, وہ تیار ہو گئی ہے. اور یہ جو سب میرین ہے اس کو اسلامک میں نے کیوں کہا ہے, جب پاکستان نے 1998 میں ایٹمی دھماکے کیے تھے انڈیا کے دھماکوں کے جواب میں, تو اس وقت پاکستان نے 5 دھماکے کیے تھے. میں ایک اخبار میں تھا, اصاف اخبار میں, تو وہاں میں نے ہی یہ, مجھے اعزاز حاصل ہے, میں نے یہ سرخی نکالی تھی کہ اسلامی بام کے 5 دھماکے. تو اس لیے کہ یہ پاکستان ہے, یہ مسلمان ملک ہے, یہ پوری مسلمان دنیا کا, مطلب پوری دنیا اس کو ایسے کر کے دیکھتی ہے دفاع کے حوالے سے. بہت سی کمزوریاں ہماری ہیں, وہ ہیں, لیکن دفاع کے حوالے سے ہماری جو پوزیشن ہے وہ مسلمہ ہے, اس میں کوئی سوال نہیں ہے, اسلامی دنیا میں اسپیشلی. اور اگینسٹ دا انڈیا تو بالکل ہی ہم ہر لحاظ سے بہتر ہیں. ٹھیک ہے انڈیا بہت بڑی طاقت ہے, بہت بڑی معیشت ہے, لیکن جنگ کے معاملے میں آپ کو یہ دعوے سے کہہ رہا ہوں, یہ ابھی تو میں اس کی تفصیل بتاتا ہوں. یہ جو اٹامک نیوکلر جو ہم بنا رہے ہیں, لے لی ہے ہم نے سب میرین, اس سے پہلے دیکھیں جو کولڈ سٹارٹ پالیسی تھی, جو اسٹریٹجی ہوتی ہے وار اسٹریٹجی, وہ سب سے پہلے پاکستان نے حاصل کی, انڈیا اس میں بہت پیچھے تھا. کولڈ سٹارٹ کیا ہوتی ہے کہ اچانک آپ نے حملہ کرنا ہے, اچانک, یعنی کہ آپ نے اپنی جو وار مشینری ہے اس کو ایکسرسائز میں لائے بغیر, کولڈ سٹارٹ یعنی کہ ٹھنڈی مشینری پڑی ہے اس کو یکدم آپ نے ایکشن میں لانا ہے. یہ صلاحیت انڈیا میں نہیں تھی. مشرف دور میں جب سٹینڈ آف ہوا ایک موقع پہ اور فوجیں جو ہیں وہ آ گئی تھیں آمنے سامنے, تو اس میں کارگل کے بعد کی بات کر رہا ہوں, مشرف دور میں, تو اس میں پاکستان کی یہ جو کولڈ سٹارٹ جو ان کا یہ جو تھی وہ ان کی جو اسٹریٹجی تھی وہ کام آئی. انہوں نے فوری طور پہ اپنے آپ کو وہ تیار کیا, اور انڈیا حیران اور پریشان رہ گیا اور وہ پیچھے چلا گیا, حالانکہ وہ اگریسولی آگے آ رہا تھا. تو یہ ثبوت ہے اس چیز کا. اچھا, اب یہ جو سب میرین ہے اس کی میں آپ کو پہلے تو کچھ صلاحیتیں بتاؤں اور پھر میں بتاتا ہوں کہ یہ کیوں فائدہ مند ہے. سب سے پہلے تو یہ ہے کہ یہ اس پہ لانگ رینج میزائل ہوں گے, اور بابر 3 میزائل اس پہ نصب کیا جائے گا, اور یہ پاکستان نے اس کو 2018 میں بابر 3 کا تجربہ کیا تھا, اور اب اس کو سب میرین میں لگایا جائے گا. تو اس کے لیے بھی اس کو تیار کر لیا گیا ہے. ظاہر ہے زیر آب لڑائی جو ہے اس کے لیے ایکوپمنٹ تھوڑا ڈیفرنٹ کر کے اور اس کو زیادہ اس لحاظ سے کیپیبل بنایا جاتا ہے, تو وہ بنا لیا گیا ہے. بابر 3 میزائل اس میں استعمال ہوگا, بیلسٹک میزائل ہوگا استعمال ہوگا, اور سٹیلتھ ٹیکنالوجی اس سب میرین میں یوز کی گئی ہے. سب سے پہلی بات تو یہ ہے کہ سٹیلتھ ٹیکنالوجی ہے, جس کا مطلب یہ ہے کہ یہ ڈیٹیکٹ نہیں ہوگی, یہ
پانی کے نیچے رڈار میں نہیں آئے گی، کسی سونر سسٹم، کوئی سونر سسٹم اس کو پکڑ نہیں سکے گا. میں بتاتا ہوں سونر سسٹم بھی کیا ہے. تو یہ بیلسٹک میزائل اس میں ہوں گے، اور یہ 76 میٹر لانگ ہے، اور سپیڈ اس کی ہوگی 20 ناٹس. اور جو بابر میزائل ہے، یہ اس کی رینج ہے 400 سے 700 کلومیٹر یہ مار کر سکتا ہے. اور اس میں پاکستان جو ہے وہ اب اس میں اٹامک ویپن بھی اس کو لیس کرے گا اس میزائلوں کو. اور وہ پورٹیبل اور سمال، آپ کو پتہ ہے کہ پاکستان نے انڈیا سے اس میں بھی بازی حاصل لے گیا تھا کہ سمال اینڈ پورٹیبل اٹامک بامبس سب سے پہلے پاکستان نے بنائے تھے انڈیا کے مقابلے میں. بڑے آسانی سے وہ استعمال ہو سکتے ہیں. اور تیسری جو سب سے بڑی اس کی وجہ سے جو ہمیں فائدہ ہوا ہے، جو ہمیں دفاع کے معاملے میں ہم انڈیا سے پہ ایج لے گئے ہیں، وہ اسے کہتے ہیں ملٹری کی زبان میں سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی. یہ سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی جو ہے یہ بہت کم ملکوں کے پاس ہے اس وقت. وہ یہ ہوتی ہے کہ اگر آپ پہ کوئی اٹامک حملہ ہو گیا ہے تو آپ کو پتہ ہے کہ اٹامک حملہ ہو جائے تو پھر تو ختم ہو جاتی ہے ہر چیز. تو آپ کیا دوسرا حملہ کر سکتے ہیں، اس کے جواب میں جوابی حملہ کر سکتے ہیں. تو یہ وہ صلاحیت ہے کہ اگر کوئی اگریشن کرے گا اور اٹامک حملہ کرے گا، اٹامک میزائل مارے گا یا کوئی اٹامک ویپن یوز کرے گا، تو سیکنڈ سٹرائک کیپیبلٹی ہمارے پاس ہوگی اور اس سب میرین میں ہوگی. تو یہ جو صلاحیت ہے حاصل کرنا، یہ بہت بڑی بات تھی. یہ بہت بڑا انقلاب ہے ہماری دفاع کی، یہ جو صلاحیت ہے اس میں، ڈیفنس کی صلاحیت میں. اور اس میں اور کیا کیا ہے، وہ یہ ہے کہ سونر سسٹم، جدید ترین سونر سسٹم ہے اس میں، پیسو سونر سسٹم ہے اس میں جو بہت مہنگا ہے. اور یہ جو سونر سسٹم ہے یہ بیسیکلی یہی کام آتا ہے سب میرینز میں. آپ کو سرفس کے اوپر تو راڈار کام آتے ہیں، لیکن یہاں یہ سونر سسٹم ہوتا ہے جو ڈیٹیکٹ کرتا ہے، جو فاصلہ ماپتا ہے، جو دشمن کی پوزیشن کا حساب دیتا ہے، اور اس کے مطابق پھر بتاتا ہے کہ کتنے فاصلے پہ آپ نے فائر کرنا ہے اور کتنے فاصلے پہ دشمن ہے یا نہیں ہے. تو یہ بڑا جدید اس میں سونر سسٹم ہے لگایا گیا ہے. اور یہ کہ یہ اٹامک پاور پہ چلے گی. اس کی جو سب میرین آپ کو پتہ زیر زمین، زیر آب رہتی ہے، اور وہ وہاں چھپی رہتی ہے جیسے ویل مچھلی یا شارک مچھلی جو نیچے جا کے، تو یہ نیچے جا کے چھپتی ہے، پانی کے اندر رہتی ہے. تو یہ اس کو بیٹریز چارج کرنے کے لیے اوپر آنا پڑتا ہے. جو کنونشنل ہیں، جو پہلے سے موجود سب میرینز ہیں، ان کو بیٹریز چارج کرنے کے لیے سرفس پہ آنا پڑتا ہے، یعنی کہ واپس آنا پڑتا ہے. لیکن یہ چونکہ اٹامک پاور پہ چلے گی تو اس کو ضرورت نہیں پڑے گی کہ یہ سرفس پہ آئے اور اس کی بیٹریز جو ہیں وہ چارج ہوں. پہلی جو ڈیزل الیکٹرک سب میرینز جو کنونشنل ہیں، یہ اس سے جدید ہے، اور اسے نیوکلر پاورڈ بیلسٹک سب میرائن کہتے ہیں، بیلسٹک میزائل سب میرین کہتے ہیں. تو یہ میں نے اس کی جو صلاحیتیں ہیں وہ بتائی ہیں آپ کو. اور اس میں جو دوسرا ہے 6 ٹارپیڈوز، یہ بھی یہ ایک طرح کی یہ گولہ ہوتا ہے جو آپ سرفس پہ دیکھتے ہیں کہ توپ کے ذریعے مارا جاتا ہے، تو اس میں یہ ٹارپیڈوز ہوتے ہیں. تو 6 جدید ترین ٹارپیڈوز ایک میں ہوں گے. اچھا، یہ تو میں نے بتا دیا اس کی صلاحیت. اب اس کے فوائد جو ہیں، میں نے جیسے پہلے کہا کہ پہلی بات تو یہ ہے کہ یہ جو روٹ ہے، یہ ٹریڈ روٹ ہے، اس کو سیف کرنا ہے. اور سیف کس سے کرنا ہے؟ دشمنوں سے. اور دشمن سب سے بڑا جو یہاں بیٹھا ہوا ہے، جو امریکہ کی پراکسی ہے، وہ انڈیا ہے. انڈیا سے سیف کرنا ہے. تو انڈیا کو یہ بتانے کے لیے، اور ایک ڈیٹرنس کے طور پہ اور دوسرا اپنے ڈیفنس کے طور پہ، اس سب میرین کا ہونا بڑا ضروری تھا. اور اس کے ہوتے ہوئے انشاءاللہ اب ہماری جو ٹریڈ ہے جو ہوگی، جو بہت بڑی ٹریڈ ہوگی، شاید اس کی کوئی اگزامپل نہ ہو پوری دنیا میں، جتنا بڑا یہ ٹریڈ روٹ بنے گا تو یہ سیف ہوگا. اور دوسرا یہ انڈیا کے لیے تھریٹ ہوگا. وہ کیسے ہوگا؟ انڈیا جو ہے وہ اسٹریٹجیکلی دیکھیں، انڈیا 3 سائڈ سے سمندر کے ساتھ لگتا ہے، سمندر پہ ایکسپوزڈ ہے. وہ 3 سائڈ سے، ایسٹ، اپنے ایسٹ سے، اپنے ویسٹ سے، اور اپنے ساؤتھ سے وہ سمندر ہے اس کو لگا ہوا ہے. تو یہ، اور وہ مین ایریاز ہے انڈیا کے.
یہ کوئی بنتا ہے 7,000 کلومیٹر اس کا جو کوسٹل ایریا ہے، اور یہ کوئی 200 ناٹیکل مائلز کا فاصلہ ہے، یعنی کہ کلومیٹرز میں 7,000 ہے، اور اگر اس کو ناٹیکل مائلز میں دیکھا جائے تو 200 ناٹیکل مائلز انڈیا جو ہے وہ سمندر کے ساتھ ساتھ ہے، جسے بحرہ ہند کہتے ہیں، اس کے ساتھ ساتھ ہے یہ. تو یہ میری ٹائم کے لحاظ سے ایکسپوزڈ ہے. اس لحاظ سے یہ اس کی ویکنس ہے. اور آپ کو پتہ ہے کہ جو انڈیا کی جو میجر کمرشل ایکٹیویٹیز ہیں اور جو کمرشل سٹیز ہیں اور جو انڈسٹریل سٹیز ہیں وہ بھی along دا کوسٹل سائیڈ ہیں، انہی جو میں نے آپ کو بتایا ہے. تو اس کے لیے بڑا ضروری تھا کہ انڈیا کو یہ تھریٹ دیا جاتا تاکہ انڈیا اپنی اوقات میں رہے اور اس میں وہ باہر نہ نکل سکے. تو یہ ہماری جو اسٹیلتھ ٹیکنالوجی والی ایٹامک پاورڈ بیلسٹک میزائل سب میرین یہ وہاں جائے گی اور زیر آب جا کے وہاں سٹے کیا کرے گی، چھپ کے رہے گی، اور امریکہ کو تو بعد میں، انڈیا کو یہ سب سے پہلے اس کو یہ خطرہ رہے گا کہ ہم کسی بھی وقت اس کے اٹیک میں آ سکتے ہیں. تو یہ ہے سب سے بڑا جو دشمن کو کے لیے ڈیٹرنس ہوگا، اور دشمن کو یہ مطلب آنکھیں دکھائے گی، اور دشمن جو ہے وہ ڈر کے رہے گا، اور ہمارا جو ٹریڈ روٹ ہے وہ بھی محفوظ رہے گا. تو یہ تھی آج کی سب سے بڑی خبر، اور اس کی ڈیٹیل خبریں آپ نے سنی ہے، اس حوالے سے ڈیٹیل میں نے آپ کو بتائی ہے اور اس کے فوائد بھی بتائے ہیں، اور انشاءاللہ کل نئے انفارمیشن کے ساتھ حاضر ہوں گے.